بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں آج کا ہمارا عنوان ہے باب الصلاۃ فی القمیص والسراویل والتبان والقباء۔ نماز پڑھنا قمیص میں، اور قمیص ہمارے ہاں قمیص کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، سراویل شلوار کو کہتے ہیں، تبان جو ہے یہ اس کو آپ کپڑا جو تہبند کی شکل میں باندھا جاتا ہے، اور اس کو لونگ نکر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں جس طرح شلوار ہوتی ہے نا، اس کے دو پجامے، اس کے جو حصے ہوتے ہیں جس میں ٹانگیں ڈالی جاتی ہیں، وہ اس میں نہیں ہوتے۔ اور قبا جو ہے وہ کپڑوں کے اوپر ایک علیحدہ سے کپڑا ایک رکھا جاتا ہے، اس کو قبا کہا جاتا ہے، یا چھوٹا کپڑا جس کو آپ یہاں تک کہہ سکتے ہیں، اس کو قبا کہا جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ لباس، کسی بھی قسم کے لباس میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ حدیث نمبر 365 ہے صحیح بخاری کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قام رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ عن الصلاة فی الثوب الواحد فقال او کلکم یجد ثوبین ثم سأل رجل عمر فقال اذا وسع اللہ فاوسعوا جمع رجل علیہ ثیابہ صلی رجل فی ازار ورداء فی ازار وقمیص فی ازار وقباء فی سراویل ورداء فی سراویل وقمیص فی سراویل وقباء فی تبان وقباء فی تبان وقمیص قال واحسبه قال فی تبان ورداء۔ پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا کیا ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا او کلکم یجد ثوبین، کیا تم میں سے ہر ایک شخص کے پاس دو کپڑے ہیں؟ بھائی نہیں ہے تو پھر ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں نا۔ اس کا طریقہ کار پیچھے گزر چکا ہے تفصیل سے کہ بھئی کپڑا جو ہے وہ تہبند کی شکل میں بھی باندھیں، اور اس طریقے سے اس کو باندھیں کہ کنوں پر بھی آ جائے، اور اگر کپڑا اس سے بھی تنگ ہے ہی نہیں تو پھر اپنا جو ہے وہ ازار کی جگہ پر نیچے اس کو باندھ لیں۔ پھر ایک آدمی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اذا وسع اللہ فاوسعوا، جب اللہ تعالیٰ وسعت دے دے، کپڑے زیادہ ہیں تمہارے پاس تو زیادہ استعمال کرو، اور اچھے طریقے سے اس کو پہن کر، اگر دو کپڑے ہیں تین کپڑے ہیں تو ان میں بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ جامع رجل علیہ ثیابہ، تو آگے پھر انہوں نے ذکر کیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس طریقے سے نماز پڑھے کہ اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ اپنے جسم پر مکمل طور پر لپیٹ لے۔ تو فرمانے لگے کہ صلی رجل فی ازار و رداء، آدمی جو ہے وہ اس طریقے سے بھی نماز پڑھے کہ ازار اور ردا کے اندر، یعنی ازار کہتے ہیں نیچے والی چادر کو جو تہبند کی شکل میں باندھی جاتی ہے، اور ردا جو ہے وہ اوپر لینے والی جو چادر ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور فی ازار و قمیص، ایک آدمی نے ازار اور قمیص کے اندر بھی نماز پڑھی، ازار نیچے والا کپڑا اور قمیص جو ہے وہ اوپر جس طریقے سے ہم پہنتے ہیں، اس کی شکل و صورت مختلف ہو سکتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لمبی قمیصیں ہوتی تھی۔ فی ازار و قباء، ازار اور قبا کے اندر یعنی نیچے تہبند باندھا ہوا ہے اور اوپر جو ہے وہ چھوٹی شرٹ یا کوئی اس طرح کی چیز پہنی ہوئی ہے۔ فی سراویل و رداء، شلوار میں اور ایک چادر میں، یعنی نیچے شلوار سلی ہوئی پہنی ہوئی ہے اور اوپر جو ہے وہ ایک چادر لی ہوئی ہے۔ فی سراویل و قمیص، ایک شلوار میں اور ایک قمیض میں۔ اسی طریقے سے فی سراویل و قباء فی تبان و قباء فی تبان و قمیص، یعنی ہر طرح کے کپڑے میں تم نماز پڑھ سکتے ہو، انہیں یہ ترغیب دلا دی گئی۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی کپڑے جو جسم ڈھانپیں اس میں نماز پڑھنی ہے، ننگے جسم نماز نہیں پڑھنی۔ اگلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اسی کے ساتھ لے کر آئے ہیں، 366 نمبر روایت ہے۔ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمیص ولا السراویل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين۔ یہاں پر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ محرم کون کون سا لباس پہن سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ لباس پہننا جو ہے وہ اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع تھی نا وہ بتا دی انہیں۔ تو کہنے لگے لا یلبس القمیص ولا السراویل، کہ قمیص اور شلوار نہیں پہنے گا۔ تو پتہ یہ چلا اس اتنے ٹکڑے سے کہ عرب میں عام طور پہ قمیض و شلوار پہنی جاتی تھی، اور نماز اس کو پڑھ کر بھی یعنی اس کو پہن کر بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں سلے ہوئے کپڑے یعنی قمیض و شلوار پہننے سے منع فرما دیا، اور ٹوپی نہیں پہنے گا، اور ایسا لباس ایسے کپڑے
نہیں پہنے گا جس کو خوشبو وغیرہ جو ہے وہ لگی ہوئی ہو، زعفران یا ورس ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو جوتے نہ ملیں، ایسے جوتے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں، تو پھر وہ موزے پہن لے اور موزوں کو بھی جو ہے نا وہ ٹخنوں سے نیچے کاٹ لے، حتی یکون اسفل من الکعبین۔ تو پتہ یہ چلا کہ ننگے جسم نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور ننگے جسم نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ یعنی ہم کوئی بھی لباس پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ہاں اس پر تصویر نہیں بنی ہونی چاہیے، اور وہ لباس عام طور پہ مردوں کے لیے جو لباس خلاصہ یہ ہے کہ نیچے ازار ہو اور کم از کم ان کے جو کندھے ہیں وہ ڈھانپے ہوئے ہوں۔ یعنی ہم جو ہے وہ ٹی شرٹس پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ اچھی اور افضل بات یہ ہے کہ مکمل لباس ہو، سر ڈھانپا ہوا ہو۔ لیکن اگر بندہ اس سے کم میں بھی نماز پڑھتا ہے، سر نہیں بھی ڈھانپتا ہے، تو اس کا نماز کے ثواب پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی سر ڈھانپنے کا حکم نہیں دیا، کہیں بھی بازو ڈھانپنے کا حکم نہیں دیا۔ اگر ہم جو ہے وہ اپنے ہاتھ بازو میں بھی